الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان اعزاز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ سال کا آغاز عجیب و غریب انداز سے ہوا تھا اور اب سال کا اختتام بالمشافہ درس میں حاضری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا. امتحانات کی کارروائی سے بھی ہم لوگ فارغ ہوئے. حالات پھر ملک کے ناخوشگوار ہونے جا رہے ہیں. اسی نسبت سے امتحانات کے آخری دنوں میں جلدی سے اس کو نمٹایا جا رہا ہے اور آپ حضرات کو جلدی سے فارغ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مختلف صوبوں کے حالات آپ جانتے ہیں مختلف اعتبارات سے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس ترتیب سے بھی یہاں پہنچایا، قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اصول اور آداب ذکر فرمائے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت اور بھلائی کی چیزوں کا حکم دیا. آپ کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں ہدایت کے لیے اور شیطان آیا ہے ہوا اور خواہشات نفسانی کے لیے. اس لیے شیطان انسانوں کو فساد فی الارض کی طرف رغبت دلاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام والا طریقہ دیا. علماء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے متعلق اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رکھی جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی انہی ہدایت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کے مختلف شعبوں کو تقسیم کی. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک جماعت جہاد میں مشغول ہو اور ایک جماعت یتفقہوا فی الدین، قرآن کریم اور دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کر. کبھی کبھار اصطلاحات کی وجہ سے معانی سمجھنے میں گڑبڑ ہوتی. ہم لوگوں نے فقہ کا علم صرف مسائل شرعیہ کو سمجھا ہے، جبکہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین جو فرمایا یہ صرف مسائل شرعیہ کے علم کو نہیں کہتے بلکہ عقائد، اخلاقیات اور فقہیات، جس کو ہم فقہ اکبر، اوسط اور اصغر سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تمام شرعی علوم کو شامل ہے. لیتفقہوا فی الدین، دین کی فہم اور دین کی سمجھ اللہ پاک کسی کو عطا فرما دے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے
کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور ہمیں مدارس اسلامیہ میں بھیج کر کتاب و سنت اور عقائد اور فقہ کی کتابوں کی روشنی کے اندر اور منطق اور فلسفے کی کتابیں اور اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر کے اصول کی روشنی میں اور قواعد فقہیہ کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے۔ اس لیے من یرید اللہ کا لفظ قرآن کریم نے ذکر کر اراد الہیہ اور مشیت خداوندی جس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے قرآن نے صاف فرما دیا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب ہم اپنی قوم کی طرف جائیں، اپنے علاقے میں جائیں یا جن علاقوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کو پہنچانا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن علاقوں میں ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس جگہ پر ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ پر ایک موضوع اور ایک صحیح شخصیت کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، وہ برسوں اس علاقے پر محنت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ اس علاقے کو کفر اور شرک، بدعات اور گمراہیوں کی ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم اور اہل سنت والجماعت کی راہ کے اوپر گامزن کرتے۔ یہ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کرام سے عرض کروں گا، یہ مسئلہ آسان نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث تو وراثت علمیہ جیسے ملی ہے، وراثت عملیہ بھی ملی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق اور آپ کا جو وجدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کے لیے اور انسانیت کے لیے قرن تھی، یہ قرن یہ بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہمیں ملی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی شخص کو ایسے مقام پر بٹھائیں کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہو، تو اس کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ وہی بات کہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے آپ ایک بہت بڑی امانت لے کر جا رہے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی کرسی ہمیں اصالتاً نہیں ملی ہے، نسباً نہیں ملی ہے، بلکہ نیابتاً ملی ہے، وراثتاً ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو جب یہ وراثتاً ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، العلماء علماء کے لیے جو حدیث شریف میں ذکر فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہونے کا جو ہمیں شرف عطا ہوا، یہ وراثت کی کرسی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نیابت ملی ہے اسی کی بات کو پیش کیا جائے اور اسی کی وراثت کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علماء ربانیین کی جماعت سے منسلک کیا اور الحمدللہ علماء دیوبند کے صحیح وارث بنائے، اور اس وراثت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا اور امت کے ساتھ جس طریقے سے وہ پیش آئے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انہی طریقوں کو اپنائیں، انہی مشرب اور انہی مسلک کے اوپر ہم چلیں جس مسلک اور جس مشرب کے اوپر اکابرین علماء دیوبند تشریف۔ عزیز طلبہ، جب آپ امت کے سامنے جائیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک طرف آپ کو مکاتب کے بچوں کو دین کی تعلیم دینی جو سب سے بنیادی عنصر ہے۔ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد میں ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیات،
کل ایک مجلس میں جانا ہوا اور ایک مولانا، معلوم نہیں کس مسلک کے تھے وہ، لیکن چونکہ سارے مسالک کے علماء کو جمع کیا، انہوں نے یہ کہا قرآن کریم نعوذ باللہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کریم سمجھنے کے لیے نازل ہوا۔ بعد میں نے ان کو بلا کر کہا کہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد ہے سمجھنا، لیکن تلاوت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ کرام سے آپ نے تلاوت کو سنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جن مقاصد کے لیے بھیجا اس میں تلاوت بھی ایک مقصد۔ آپ یہ ضرور کہیے کہ تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن کریم محض رکھنے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن کریم نعوذ باللہ سے تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، تو یہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے خلاف اپنی طرف سے غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے مکاتب میں تعلیمات قرآنیہ یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ جو مصلی اور جو نماز پڑھنے کے لیے یا جس گاؤں میں ہم ہیں اور جس علاقے میں ہم ہیں، وہاں کے مسلمان مرد اور عورت ان کی دین کی تعلیم اور ان کے سامنے دین کے مسائل اور دین کی فہم آ جائے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہو۔ صرف 3 گھنٹے پڑھا کر باقی 21 گھنٹے اپنی ضروریات اور دوسری چیزوں کے اندر آدمی صرف کر دے اور جس گاؤں میں جائے وہاں کے لوگوں کی کوئی فکر نہ کرے، تو عزیز طلبہ یہ وارث نبی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اپنی ڈیوٹی بجانے والا جس کی نظر گھڑی پر ہوتی ہے، اوقات کے اوپر جن کی نظریں ہوتی ہے، یہ صحیح کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے جن علماء نے اور جن بزرگوں نے اپنے دیہات میں کام کیا، 40 50 سال ایک گاؤں میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، ان علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں فکر ہوتا ہے۔ کہیں خود بیچارے بیان نہیں کر سکتے تو دوسرے علماء کرام کو بلا کر لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ کہیں دوسرے علاقے کے علماء کو بلاتے ہیں کہ باہر کے عالم آئے اور لوگ ان کی باتیں سنیں اور شاید لوگوں کے دل میں ان کی بات کا اثر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، ہمیں اساتذہ کرام کے سامنے یہ زانوئے تلمس طے کرنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ عزیزو، دنیا کے اندر بہت ساری مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں، بہت سارے لیکچر ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، لیکن یہ سب کے سب مادیت اور دنیا کے لیے۔ یہی وہ درسگاہیں ہیں جہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کا درس دیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کی معرفت کا جہاں پر ہمیں ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں رہے اور آپ نے اپنی حساب کے مطابق اپنے ضبط کے اعتبار سے، اپنی محنتوں کے اعتبار سے، توفیق خداوندی کے اعتبار سے جتنی محنتیں کی، اور آج آپ کے سر کے اوپر دستار فضیلت، افتاح اور تخصص کی جو آپ کو سندیں دی جا رہی، یہ ایک رسمی چیز نہ سمجھی جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تخصصات کے شعبے میں ان حضرات کی تعریف فرمائی۔ آپ سن ہی چکے ہیں روایتیں اور جمعہ کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک تصور بتلایا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت زبیر حواری رسول، الگ الگ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح، عبادہ ابن صامت، ان حضرات کے نام لیے گئے، عبداللہ ابن مسعود، ان سے قرآن سنا گیا، ان کو سنایا گیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے۔ خود قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت۔ اس لیے امتحانات ہوئے، آپ میں سے جنہوں نے محنت کی اور پھر بھی شاید نمبر نہ آیا،
تو یہ نمبر تو اضافی ہوتے ہیں، آپ کی محنت اور آپ کی استعداد اس سے کم نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے محنت اور مطالعے سے نہیں پڑھا اور اتفاقی طور پر نمبر آ گیا تو اس کی استعداد بڑھنے والی. اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اپنا مطالعہ، اپنی محنت ہے. جن حضرات نے طالب علم کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو محنت پر لگائے، مطالعے میں لگائے، تو زندگی کے باقی ایام میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق کے خیر سے نوازے. ورنہ ایسے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا پڑھنے کے زمانے میں اللہ پاک نے جن کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا، لیکن تجارت میں لگ گئے یا اور دوسرے شعبوں میں لگ گئے اور ان سے کما ہم کہوں وہ دین کی خدمت نہیں ہو سکی، بلکہ خود اپنی ذات پر بھی وہ محنت نہیں ہو سکی جو ایک عالم دین اور ایک خشیت الہی والے اللہ کے بندے کے دل میں ہونا چاہیے. ان کی عبادتوں میں بھی خلل، ان کے معاملات میں بھی خلل، یہ چیزیں پیش آئی. اور اس کے مقابلے میں ایسے کئی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جنہوں نے شرافت کے ساتھ علم کو حاصل، طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کرام، اپنے ساتھیوں، اپنے انتظامیہ، اپنے ادارے کے تمام لوگوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ سب میرے لیے معاون ہے اور اس کی قدر کی. استعداد کے کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ایسے بڑے بڑے کام لیے، ایسے عظیم کام لیے کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ پاک کا فضل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور خصوصی اہتمام. لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اسباب کے ساتھ بھی وابستہ کی. اس لیے میں عزیز طلباء سے گزارش کروں کہ آپ اپنے اوقات عزیز کو امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کے پیچھے لگائیں. 24 گھنٹے آپ کو ملے ہیں. اگر بڑی عمر کے کچھ حضرات آپ کی مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ آپ بازاروں میں آٹو پر بیٹھتے ہیں، اس کے بجائے مسجد میں ہم فلانی نماز کے بعد یا فلانے وقت اتنی دیر بیٹھ جائیں گے اور میں آپ کو کچھ دین کی باتیں بتاؤں، آپ کا قرآن صحیح کراؤں. یہ طلب اور یہ جب جستجو ہوگی تو آپ کے سامنے خود دین کے کام کرنے کی مختلف راہیں کھلے گی. اور اگر ہم نے ہی دروازہ بند کر دیا تو جو راہ ہوگی اس پر بھی نہیں چل پاتا. اس لیے میں ہمارے فضلاء کرام سے گزارش کروں، آپ نے یہاں 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے حضرات نے نکالے، حافظ بھی ہوئے اور عالم بھی ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس توفیق سے نوازا. تو آپ کے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ کو 12 سال تک علوم کے ساتھ وابستہ رکھا، آپ کی کوئی اچھی چیز، آپ کا کوئی اچھا عمل ادارہ اور اساتذہ کرام کی نیک نامی کا باعث. اور اگر آپ کی معمولی سی حرکت اساتذہ کرام، ادارہ اور علماء کرام کی جماعت کی طرف، غلط انتخاب کی طرف لوگوں کو آمادہ کر، اس لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. آپ محنت کریں. جو حضرات محنتی ہیں، جو آگے بڑھے اور دوسرے علوم و فنون میں بھی، چاہے یہاں چاہے اور کسی ادارے، لیکن اپنے آپ کو علوم کے ساتھ وابستہ رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے وہ عزیز طلباء جنہوں نے افتاء کا کورس مکمل کیا، تخصص کا کورس مکمل کیا، افتاء والے چونکہ ان کا تعلق عوام الناس سے زیادہ ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب نے اس سلسلے میں بہت ساری اچھی باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی. جب امت کے درمیان جائیں گے اور مسائل شرعیہ کے سلسلے میں امت کا آپ سے واسطہ ہو تو یقینی بات ہے کہ کچھ وہ مسائل ہوں گے جو مستحب کی، منصوص علیہ مسائل، کتاب و سنت کے یا فقہ کے منصوص مسائل جو نصوص میں ہیں، یا عصر حاضر کے فتاوی کی کتابوں میں جو مسائل موجود، وہ تو آپ اکابر کے حوالے سے نقل کر دیں. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی نظام الدین صاحب نے، یہ جو اکابر
صاحب افتاء حضرات ہے، آپ ان کی طرف منسوخ کریں، اور جو مجتہد کی ہی مسئلہ ہو، جو نیا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے میں جلد بازی سے کام نہ لیا۔ جس کا کل بھی تاکہ کچھ طلبا آئے تھے، میں نے ان کو کہا کچھ باتیں کو ذکر کر دی اور یہی کہا کہ تاکہ عمومی تمام طلبا کے لیے کچھ باتیں ہم کہتے ہی ہیں، اور اساتذہ کرام آپ کے موجود، آپ ان کے پاس جا کر افتاء کا جب بھی کوئی مسئلہ پیچیدہ آپ کو پیش آئے، چاہے آپ کو پیش آئے چاہے امت کو پیش آئے، یا کسی مسئلے میں آپ کو خلجان ہو، الجھن پیدا ہو رہی، دلائل شرعیہ دونوں طرف کے ہیں، یا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو دلائل شرعیہ میں کہاں تلاش کیا جائے، یہ آپ کی فہم میں نہیں آ رہا، ایسے تمام مواقع کے اوپر جلد بازی سے کام لے لیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب بہت دور سے آئے اور کچھ مسائل پوچھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مسئلے کا مجھے علم ہے۔ اس صاحب نے کہا کہ بہت دور سے میں آیا اور وہاں لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ میں امام دار الہجرت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا رہا ہوں، اور یہ جو مسائل ہمیں پیش آئے ہیں اس کا حل میں ان کے پاس جا کر لے کر آ۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تو لوگوں سے یہ کہا اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے پاس جائیے اور جا کر یہ کہیے کہ امام مالک نے یہ کہا ہے کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا۔ یہ اکابر محدثین فقہا ان حضرات کا یہی طریقہ رہا ہے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں کئی اس قسم کے حضرات کے واقعات احادیث کے سلسلے کے آپ سن چکے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے آپ کو کس طریقے سے لا عالم سے تعبیر کیا۔ اس لیے بہت جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ جو علماء کرام برسوں سے دارالفتاء میں لگے ہوئے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر، جن علاقوں میں جس جگہ پر بھی آپ جائیں، میڈیکل لائن میں 4 سال کا کورس MBBS کے لیے تھیوریکل اور پریکٹیکل ہوتا ہی ہے، لیکن 1 سال لازمی ہے پریکٹیکل کی، مستقل 1 سال گزارنا پڑتا ہے۔ جو لوگ نئے وکیل ہوتے ہیں وہ پرانے وکیلوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی کیس ہوتا ہے تو ان کے ساتھ رہ کر ان کی دلیلیں سنتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کسی بھی علم اور کسی بھی فن میں اس کے صاحب تجربہ کار جو حضرات ہوتے ہیں ان کی خدمت میں ان کے ساتھ رہنے کے بغیر وہ علم آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کی چیزوں میں یہ ہو تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بھی صحابہ کرام کی فضیلت پوری ہوئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کیوں ہے؟ جو ان کا وصف ہے صحابیت، صحبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ان مسائل شرعیہ کو بیان کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیا اور جمہور سے ہٹا نہ جائے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، علامہ قاسم بن عبدالغبار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اذا خالف المنقول اقوال شیخنا اذا خالف المنقول فلا تصدق، ہمارے شیخ کے اقوال جب الگ ہو جائے جمہور سے تو اس کی تصدیق نہیں۔ ہاں کچھ مجددین ضرور پیدا ہوئے، اللہ پاک نے جن سے تجدیدی کارنامہ کروایا اور دین اور شریعت کی چیزوں کے اندر جنہوں نے تجدید کے ذریعے، جدت نہیں تجدید کے ذریعے جن حضرات نے کام لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں تجدید دین، تجدید علم تبلیغ، اور تجدید کے عنوان سے حضرت مولانا عبدالباری گرگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے بہت سارے رسائل کو جمع کیا، اور خود بھی چونکہ اللہ پاک نے آپ کو سائنس اور فلسفے کے علم میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی مولانا عبدالباری صاحب کو، تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل کو عصر حاضر کی روشنی میں سمجھانے کے لیے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، اس کا نام تجدید ہے۔ تو اللہ پاک کسی علم اور فن کے اندر کسی ایک شخص کو یا بہت سارے اشخاص کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ تجدید کی صلاحیت عطا فرمائے، یہ ایک بڑی مدت کے بعد، خاص کر کے افتاء کا جو شوق، فقیہ النفس،
یہ کل سرات ہے، اصلاح کا شوق. آپ کے ایک فتوے سے اللہ پاک کی حلال کردہ چیز حرام ہو سکتی یا حرام کردہ چیز حلال ہو سکتی. اس لیے جو جدید چیزیں آ رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اساتذہ کرام سے رجوع کیا جائے، ورنہ آپ فتنے کا باعث بنے. وہاں کے مقامی علماء کے ساتھ مسائل میں الجھن پیدا ہو، اور یہ الجھنیں ایسی ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مسائل ہوئے، چاہے خلق قرآن کا مسئلہ ہو چاہے اور دوسرے مسائل ہو، اور پھر اس کے بعد طاقت علیہ الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی. آپ نے اللہ پاک سے دعائیں. تو ایک طرف علم کی دنیا میں کچھ مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی ان مسائل اور پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کی جائے. من جانب اللہ علیہ ابتلاء اور آزمائش تو اللہ پاک کی طرف سے مددیں آتی، لیکن اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں کر کے امت کے اندر ایک ایسی حرکت ہو جائے کہ جس سے آپس میں لوگوں کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا ہو، یہ چیزیں پسندیدہ ہیں. عزیز طلبا، اس کے ساتھ آپ فارغ ہو کر جائیں. ظاہری علوم سے تو آپ وابستہ ہو چکے، اور اس میں بھی اتنی صلاحیت آپ کو پیدا ہوئی کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہری علوم کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ نفس، اپنی اصلاح کی فکر کر، یہ سمجھنا کہ میں کامل نہیں ہوں، علم کے اعتبار سے بھی نہیں اور اعمال کے اعتبار سے بھی نہیں. شیطان کا سب سے بڑا حملہ اہل علم پر ہوتا ہے. وہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں طالب علم کو بھی راہ سے گمراہ کرنے کی کیوں آگے بڑھنا، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، بین المرء و زوجہ، جو قرآن میں ہاروت اور ماروت کے حصے میں ذکر کرنا، یہ شیطان کا کام. اسی لیے کہ علم سے بھٹک گیا تو بہت سو کو بھٹکائے گا، اور اگر یہ صحیح علم حاصل کرے گا تو بہت سو کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ. اس لیے آخر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے منصب پر فائز کیا. اس وقت کی اسلامی حکومت کے خلیفہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور کسی کا درجہ ہوتا تو نظام یا بغداد کے ناظم تعلیمات کا ہوتا. اللہ پاک نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس منصب پر مستحق کر اور وہاں پر آپ تشریف فرما. لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختارات میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خواتین قلب، دل کے جو وسوسے اور دل کی جو باتیں ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو نقل کر، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ کسی چیز کی میرے اندر کمی ہے، اور اس کمی کے احساس نے آپ کے جسم کے اوپر اثر کیا اور طبی اعتبار سے آپ بیمار ہوئے. جب بڑے بڑے اس زمانے کے ماہر اطباء کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو کہا بیماری کوئی نہیں، کوئی اندرونی قرن ہے، کوئی بے چینی اور بے قراری ہے جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صحت پر اثر کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور امام الحرمین علامہ جویلی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے اور پھر تصوف کی راہوں کو آپ نے طے کیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے احیاء علوم الدین اور دوسری کتابیں جو آپ نے لکھی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ علم اور حکمت والے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار، لیکن جب میں معرفت الہیہ، اس تعلق مع اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں گوتا بند ہوا تو یہ محسوس ہوا کہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ سے زیادہ کوئی عقل مند ہے. یہ حضرات بڑے عقل مند ہے، یہی سب سے بڑے سمجھدار ہے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے.
اس لیے کہ ہمارا نفس جو شرارت کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اور شیطان جو ورغلاتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے نفس کو کوئی جانتا ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنے نفس کے عیوب کو جاننے والا ہو تو اس کو اپنی ہی فکر ہوگی، وہ دوسروں کی فکر میں نہیں رہے. اس کو ہر گھڑی یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر کیا کرنی ہے، کس مسئلے میں شیطان مجھے کس طرح ورغلا ہے، کبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ. یہ ایسا عیب ہے اور اہل علم کے ساتھ اس طریقے سے وابستہ ہے کہ میں اور آپ کئی مرتبہ اس سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور کھا رہے ہیں. شیطان کس طریقے سے اہل علم کے درمیان ان چیزوں کو لا کر. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم آئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی. اس شرط کے اوپر ہم آپ کو یہاں پر رکھیں. وہاں کا پابندی والا نظام اور اس نظام پر جاسوسی یہ مستقل ہوتی. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ بے اصولی کون کرتا ہے. اور ایسے اصول کسی کے لیے آئے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس ناندلی رحمۃ اللہ علیہ، اکابر حضرت کے یہاں عشاء کے بعد حضرت مفتی صاحب بات کر رہے تھے کسی مسئلے پر، لیکن خانقاہ کے ناظم صاحب نے آ کر کہا کہ عشاء کے بعد یہاں بات چیت کرنا منع. خاموش ہو. یہ عالم صاحب جن سے حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کسی سے کوئی بات چیت علمی نہیں کرتے. اتفاق یہ ہوا کہ اکابر علماء کے درمیان کسی مسئلے میں گفتگو ہوئی اور یہ عالم صاحب بھی اس میں ان کے نفس نے ان کو کہا، دل میں بات آئی کہ میں بھی تو اس مسئلے کو جانتا ہوں. آپ نے یہ گفتگو فوراً پتہ چل گیا خانقاہ نے کہ ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے بات چیت بلایا گیا. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو منع کیا، اس کے باوجود آپ نے گفتگو کی اور ہمارے اصول کے خلاف اب آپ کو یہاں خانقاہ میں رہنے کا حق نہیں. انہوں نے معذرت کی. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتلائیے جب منع کیا تھا تو بات کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ جب اہل علم کے درمیان مسئلہ چلا تو میرے نفس نے مجھے ورغلایا کہ تم بھی تو اہل علم میں سے ہے، تو کچھ تو نہیں بول رہا. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح عذر پیش کرنے پر ان کو معاف کر اور یہ کہا کہ میں نے بھی جو منع کیا تھا وہ اسی لیے منع کیا کہ جب آپ کو اللہ نے علم اور فضل سے نوازا اور یہاں سارے اہل علم ہیں تو یقیناً اس موقع پر نفس میں یہ حس پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی کچھ ہوں. تو یہ کسی اللہ والے کے یہاں پہنچ کر جب تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے اصول اور آداب کی رعایت کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں، وہاں تک اس کی ہمیں نکھار پیدا نہیں. قرآن نے اس کو تزکیہ فرمایا. یہ تزکیہ افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کبھی کچھ ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ. سچا یہ اردو کا ترجمہ ناقص ہے. عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں صادق کا لفظ قول پر، عمل پر، گفتگو پر، سوچ و فکر پر، سب پر صادق ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اب صادق لوگ نہیں رہے، اللہ والے نہیں رہے، اس سے کس کی خدمت میں جائیں، تو یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے نازل ہوا. اور اس قرآن کو نازل کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر اس نے سچوں کا انتظام قیامت تک نہیں کیا تو پھر ہمیں مکلف کیوں بنا؟ یقینی بات ہے کہ ہر زمانے میں صادقین کی جماعت موجود ہوگی قیامت تک، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر ہم اپنے آپ کو درست کریں. اس لیے علم کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر معرفت الہی. حضرت مولانا ادریس ناندلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک حادثہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنا یہ علماء کا خاصہ، خشیت یہ علماء کا خاصہ ہے. اور آپ علم صرف میں پڑھ چکے ہیں، جس باپ کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ دوسرے باپ میں وہ چیز نہیں پائی.
یہاں یہ خاصہ پڑھا، اس لیے اہل علم کا خاصہ پڑھانے جب خشیت کو ذکر فرمایا تو تھوڑی کچھ تلاوت کی اللہ، دعاؤں کا اہتمام، یہ چیزیں ہمیں دعوت و تبلیغ میں اور تعلیم و تعلق کے اندر بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید آپ کو محنت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا